محترم بھائیوں، کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان کے اعمال میں سے سب سے پہلا اور بنیادی کردار اس کی نیت کا ہوتا ہے۔ مسلمان آدمی صرف اور صرف نیک نیت کی بنیاد پر بہت زیادہ خیر اور برکات کو حاصل کر سکتا ہے۔ صاف ستھری اور اچھی نیت رکھنا بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑا نیک عمل ہے، جس سے کہ اللہ تعالی بہت زیادہ راضی ہوتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، بندہ ہونے کے ناطے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ تعالی کے ہاں ان کی بہت زیادہ قدر و منزلت ہے۔ اللہ رب رحمان ہماری ان نیکیوں سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔ ان نیکیوں کی بدولت اپنے بندوں کی بہت زیادہ قدردانی فرماتے ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی انسان اپنی نیت میں سچا ہے، اپنی نیت کے اندر کھڑا ہے، کسی قسم کی رتی بھر بھی اس کی نیت کے اندر اگر کھوٹ نہیں ہے، تو اللہ تعالی کئی بار عمل کیے بغیر ہی اس کو عمل کا اجر اور ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اپنے ضمیر کا، اپنے اندر کا جائزہ لیں، ہمیشہ اپنے احساسات اور جذبات کو پاکیزہ سے پاکیزہ ترین بنائیں، اپنی نیتوں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے ذہن اور اپنے افکار کو اچھے سے اچھا رکھنے کی کوشش کریں، کیونکہ ہماری نیتوں کا بھی اللہ تعالی ہمیں اجر عطا فرماتے ہیں۔ جیسا کہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، سنن نبی داود کے، یہ بخاری اور مسلم کے حوالے سے روایت ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالی کا فرمان ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ کاتب الحسنات والسیئات، کہ اللہ نے نیکیوں اور برائیوں کو اچھی طرح بیان کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ نیکیاں کیا ہیں، برائیاں کیا ہیں، اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے لیے ان کی خوب وضاحت کر دی ہے۔ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملھا، تو اب کوئی آدمی، اس کا نیکی کرنے کا پورا ارادہ ہے، نیکی کا جذبہ اس کے دل کے اندر موجود ہے، اور اس نے عزم کیا ہوا ہے کہ میں نے فلاں روز، فلاں موقع پر فلاں نیکی اپنے عمل میں لانی ہی لانی ہے، فلم یعملھا،
لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ خود یہ بات بیان کرتے ہیں کہ وہ آدمی اس نیکی کو اپنے عمل میں نہیں لا پایا، درمیان میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو گئی، کوئی بیماری حائل ہو گئی، یا پھر وہ کہیں سفر پہ چلا گیا، جس جگہ پر اس نے وہ نیکی کرنی تھی اس جگہ پہ وہ حاضر نہیں ہو پایا، تو اب کوئی بھی رکاوٹ آ گئی، لہذا پروگرام پورا تھا لیکن نیکی نہیں کر سکا۔ کاتبہ اللہ لہو عندہ حسنۃ کاملۃ، تو اب اللہ تعالی کا اپنے اس بندے کے ساتھ انداز اور سلوک کیا ہوتا ہے کہ اللہ اس کے نیکی کو نہ کر پانے کی وجہ سے اس کو نیکی سے محروم نہیں کر دیتے، اس کے اجر و ثواب سے خالی ہاتھ نہیں موڑ دیتے، اس کا نامہ اعمال اس نیکی سے محروم نہیں ہو جاتا، بلکہ میرے محترم بزرگوں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، کاتبہ اللہ لہو عندہ حسنۃ کاملۃ، اگرچہ اس نے وہ نیکی نہیں کی لیکن پھر بھی اللہ تعالی اس کے نامہ اعمال میں وہ پوری کی پوری نیکی درج کر دیتے ہیں۔ فَإِنْ هُوَ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اب اللہ کا انداز دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ کس قدر محبت بھرا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوتی، اس نے جس نیکی کو کرنے کی نیت کی ہوئی تھی وہ اس نیکی کو اپنے عمل میں بھی لے آتا ہے، سارا انجام دے دیتا ہے۔ تو اب اللہ کا انداز کیا ہے، کاتبہ اللہ لہ عندہ عشر حسنات الی 700 ضعف الی اضعاف کثیرۃ، تو پھر اللہ اس ایک نیکی کو بڑھا چڑھا کر اس کا اجر و ثواب 10 گنا تک، 10 گنا سے 700 گنا تک، اور 700 گنا بھی آخری لیمٹ نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا اللہ کہتے ہیں الی اضعاف کثیرۃ لا متناہی، غیر محدود لیمٹ، اللہ نے کوئی حد بندی نہیں بیان فرمائی۔ کیا مطلب کہ اللہ کے بندوں کا جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا، جس قدر نیت صاف ہوگی، جس قدر ذہن کے اندر میل کچیل کسی قسم کی ریاکاری دکھاوا بازی نہیں ہوگی، تو بالکل اسی انداز سے اللہ رب رحمان بھی اپنے بندوں کی نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھاتے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَمَنْ هَمَّ بِسَیِّئَةٍ، اور جو کوئی برائی کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، برائی کرتا نہیں بلکہ اس کا برائی کا ارادہ ہے، اب نیکی کرنے کا پروگرام تھا لیکن نیکی نہیں کر پایا، تو اللہ نے ایسے بندے کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا، چونکہ اس کی نیت سچی تھی، نیکی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن درمیان میں کسی رکاوٹ کی وجہ سے وہ نیکی نہیں کر سکا، لہذا اس کو نیت صاف ہونے کی وجہ سے اس نیکی کو کرنے کا پورا اجر اور ثواب حاصل ہو گیا۔ اور اگر نیکی عمل میں لے آئے تو پھر تو وارے نیارے ہو جاتے ہیں، 10 گنا تک، پھر 700 گنا تک، پھر جس قدر اخلاص زیادہ ہوگا اس قدر لا تعداد لا متناہی غیر محدود لیمٹ تک اللہ اجر و ثواب بڑھاتے چلے جائیں۔ اب دوسری طرف اللہ کا رویہ دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ کہ ایک بندے نے اپنے دل کے اندر برائی کا ارادہ کیا ہوا ہے، نیت ہے اس کی، لیکن فلم یا ملہا، وہ اس برائی کو کر نہیں پاتا، کوئی رکاوٹ آ گئی، خیر کاتبہ اللہ لہ عندہ حسنۃ کاملۃ۔ اب اللہ کا انداز، اللہ کی شفقت دیکھیں اپنے بندوں کے ساتھ کتنی زیادہ ہے کہ اگرچہ اس کی نیت تھی، وہ نیکی والے بندے کی نیک نیتی کی وجہ سے اس کو نیکی کا اجر مل گیا، لیکن یہ جو برائی کی نیت کیے ہوئے ہے
اور اس برائی کو عمل میں نہیں لا سکا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی نیکی عطا کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس برائی کو نہ کرنے کی وجہ سے۔ برائی کو چھوڑ دیا نا، برائی کو کیا نہیں ہے، اگرچہ اس کی نیت بری تھی، لیکن چونکہ برائی کو اس نے ترک کر دیا تو اللہ کو اس کا یہ والا انداز بھی اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ اس کو بھی پوری نیکی کا اجر و ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ اور جو برائی کر لیتا ہے عملاً، تو اب جس طرح عملاً نیکی کرنے والے کا اجر 10 گنا تک، پھر 700 گنا تک، پھر غیر محدود لیمٹ اور حد تک بیان ہوا ہے، لیکن برائی والے شخص کا معاملہ ایسے نہیں ہے۔ اس کو صرف ایک ہی برائی کا گناہ ملتا ہے، جو عملاً برائی کر لیتا ہے۔ یہ ہے میرے محترم بھائیوں اللہ کی اپنے بندوں کے ساتھ محبت۔ لہذا میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، ہمیں اپنے ضمیر کا، اپنے دل اور دماغ کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اپنی نیتوں کی، اپنے افکار کی، اپنی سوچوں کی اصلاح کرنی چاہیے، کیونکہ جس قدر ہماری افکار پاکیزہ ہوگی، جتنی پاکیزہ سوچ والے ہمارے دل و دماغ بن جائیں گے، بالکل اسی قدر یہ ہمارے لیے فائدے اور منافع کا معاملہ ہے، کیونکہ اللہ تعالی نیتوں کا بھی اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ بھائیوں یاد رکھیے، جب بندے کی نیت اچھی ہو جاتی ہے نا، صرف نیت اچھی ہو جاتی ہے، اگرچہ وہ اس کام کو اپنے معمول میں نہیں لا پاتا، تو اللہ تعالی سچی نیتوں کی وجہ سے بھی اس کو بلند درجات، اعلیٰ و عرفہ مقام عطا فرما دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ابھی سنن ترمذی کے حوالے سے ایک حدیث پیش کرتا ہوں۔ اس میں 4 بندوں کے صورتحال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ ایک موقع پر آپ اپنے صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے بڑے ہی پیار کے ساتھ صحابہ کو اپنے طرف متوجہ کیا، فرمایا کہ احدثکم حدیثا فاحفظوہ، میں تمہیں آج ایک حدیث سنانے لگا ہوں، لہذا اس کو اچھی طرح حفظ کر لو، اچھی طرح یاد کر لو، سمجھ لو۔ اور پھر آپ نے اس موقع پر حدیث کون سی بیان فرمائی؟ یہ حدیث جو ابھی ہم سننے لگے ہیں، بیان کرنے لگے ہیں۔ آپ نے فرمایا انما الدنیا لاربعۃ نفر، دنیا کے اندر اللہ کے جو بندے ہیں وہ 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ دنیا میں بندوں کی اقسام 4 طرح سے بنتی ہیں۔ پہلا بندہ کون سا ہے کہ اللہ نے اس کو رزق بھی عطا کیا ہے، مال بھی بہت زیادہ دیا ہے، اور اللہ نے اس کو علم بھی عطا کیا ہے، اس کے پاس دولت کی فراوانی ہے، دنیا کے تمام تر وسائل، سہولیات اس کے پاس موجود ہیں بڑی وسیع مقدار میں، اور اس کے پاس دین کا، اللہ کا، شریعت کا، اسلام کا علم بھی موجود ہے۔ تو اب وہ اپنے اس مال، اللہ کے دیے ہوئے رزق اور نعمت اور اس علم کا استعمال کیسے کرتا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، اپنے علم اور اپنے مال میں اپنے رب سے ڈرتا ہے، ان دونوں چیزوں کا استعمال اللہ سے ڈرتے ہوئے کرتا ہے، علم کا استعمال بھی صحیح کرتا ہے، غلط اور باطل تعویلوں کا شکار نہیں ہو جاتا، اپنے لیے مسئلے اور دوسروں کے لیے مسئلے اور طرح کے، اپنے لیے تعویلات کا شکار، دوسروں کے لیے احکامات اور فتاوی جات کا شکار، ایسا نہیں، بلکہ اپنے علم کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے ہوئے
اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور اپنے مال کے اندر بھی اللہ کا ڈر اور خوف تقوی اس کو اپناتا ہے. وَيَصِلُ فِيهِ الرَّحِمَ. اور دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال کرتا ہے. یہ نہیں کہ ڈگری آ گئی، علم آ گیا، مفتی صاحب بن گئے، پی ایچ ڈی ہولڈر، ڈگری ہولڈر ہو گیا تو اب اس کا تو سٹیٹس ہی بدل گیا ہے. یہ اپنے وہ جو ان پڑھ رشتہ دار ہیں ان کو کچھ سمجھتا ہی نہیں ہے، ان کے ساتھ میل جول تعلق رشتہ داری ختم. ایسا نہیں، بلکہ ان سے حسن سلوک کرتا ہے. اگرچہ یہ پڑھ لکھ گیا ہے، اگرچہ اس کے پاس سٹیٹس ہے، اگرچہ اس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، لیکن پھر بھی اپنے علم کے ذریعے سے، اپنے مال اور دولت کے ذریعے سے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہے. وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا. اور اپنے علم اور اپنے مال کے اندر اللہ کا حق اس کو جانتا ہے، سمجھتا ہے اور اس کی پاسداری کرتا ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَهَذَا بِأَفْضَلِ لِلْمَنَازِلِ. یہ والا جو مسلمان ہے نا، یہ دنیا کا افضل ترین مسلمان ہے، سب سے زیادہ فضیلت والا، اجر و ثواب کو کمانے والا اللہ کا بندہ یہ ہے کہ جو اپنے مال اور اپنے علم میں ان تینوں کاموں کی پاسداری کرتا ہے. اللہ نے اس کو یہ دونوں نعمتیں عطا فرمائی، تو یہ سب سے افضل درجے والا ہے. اب ہم بات کیا سمجھنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنی نیتوں کو، اپنے دل و دماغ کو ہمیشہ صاف اور شفاف رکھنا ہے، اپنی سوچوں کو پاکیزہ بنانا ہے، نیکیوں کی طرف ہمیں اپنے ذہن کو ہمیشہ دوڑانے کی کوشش میں رہنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نیک نیتوں، اچھی سوچوں کی وجہ سے بھی بلند مراتب اور درجات سے نواز لیتا ہے. اب دیکھیں یہ والا بندہ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دنیا کا افضل ترین مسلمان قرار. اب آ جائیں دوسرے بندے کی طرف. اس کے بعد ایک اور کیفیت بیان ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ دوسرا جو بندہ ہے نا، دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ رزقہ اللہ علما ولم یرزقہ مالا. کہ اللہ نے اس کو علم تو دیا ہے لیکن اس کے پاس مال موجود نہیں. علم اس کے پاس موجود ہے لیکن اس کے پاس مال کی نعمت، دولت کی فراوانی موجود نہیں ہے. لیکن یہ کرتا کیا ہے؟ فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ. یہ نیت کا بڑا پاکیزہ ہے، سوچ کا بڑا بہترین ہے، بڑی اچھی سوچیں رکھتا ہے، بڑے اچھے افکار کا، اچھی ذہنیت کا حامل، سچا اور پاکیزہ ترین مسلمان ہے. تو اب میرے محترم بھائیوں، اس کا ذہن یہ ہے کہ اللہ مجھے رزق دے، اللہ مجھے مال اور دولت کی فراوانی دے، تو جس طرح وہ فلانا نیک آدمی مسلمان ہے، اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کر رہا ہے، وہ تو پورے ادارے کا، مدرسے کا کھاتا چلا رہا ہے، وہ تو پوری مسجد کا انتظام اور اہتمام کر رہا ہے، وہ تو غرباء، فقراء، مساکین کے اندر بانٹ رہا ہے اپنی دولت کو، اپنے رزق کو، اپنے مال کو اپنے رشتہ داروں کے اندر تقسیم کر رہا ہے. تو یہ والا جو بندہ ہے نا، اس کے پاس مال موجود نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ. سچی نیت کا حامل ہے، نیت اور ذہنیت یہ رکھتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بھی عطا کیا، جب دولت اور مال کی فراوانی کی نعمت مجھے حاصل ہو گئی، تو میں بھی وہ فلاں مسلمان کی طرح اپنا مال اللہ کی راہ کے اندر لوٹاؤں گا. اس طرح کا پاکیزہ اور شستہ، صاف اور شفاف اس کا ذہن ہے. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب اس کا اس بندے کے ساتھ تقابل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ. ان دونوں کا اجر بالکل برابر ہے. حالانکہ وہ مسلمان
اپنا مال اللہ کی راہ میں بے ہم خرچ کیے جا رہا ہے، مسلسل اپنا مال اور دولت مساجد پہ لگائے جا رہا ہے، مدارس پہ، فقراء غرباء مساکین پہ، رشتہ داروں پہ، حقداروں پہ لوٹائے جا رہا ہے، لیکن یہ صاحب تو کچھ بھی نہیں کر رہا، صرف اپنے علم پہ صحیح معنوں میں عمل کر رہا ہے۔ اس کے پاس مال موجود نہیں ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کر سکے۔ ہاں ایک خوبی ہے، وہ کیا ہے کہ یہ سچی نیت والا، نیت پاکیزہ ہے۔ تو اب نیت کے پاکیزہ ہونے کی وجہ سے اس کو فائدہ کیا ملا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجرہما سواء، اللہ رب رحمان کے دربار میں ان دونوں کا اجر کیا ہے؟ برابر۔ ہاں میرے محترم بھائیوں، حدیث میں آیا نا کہ یہ دنیا کے اندر ہے بندوں کی 4 اقسام بنتی ہیں، تو تیسرا بندہ وہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اس کو مال دیا ہے، اللہ نے اس کو مال دیا ہے، لیکن اس کو علم کی نعمت سے محروم کیا ہوا ہے۔ دنیا میں ہمیں یہ چاروں مثالیں مل جائیں گی ہمارے معاشرے سماج کے اندر گرد و نواح میں جب ہم نظر دوڑائیں گے تو یہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں ہمارے معاشرے کے کئی ایک لوگوں پر، ہمارے جاننے والوں واقفین پر میرے محترم بھائیوں فٹ آئیں گے۔ اب یہ جو تیسرا بندہ اس حدیث میں بیان ہوا ہے، ڈھونڈنے سے ہمیں اس کی کئی مثالیں مل جائیں۔ وہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو علم کی نعمت سے محروم کیا ہوا ہے، لیکن مال کی فراوانی اس کے پاس ہے، مال و دولت اس کے پاس وافر مقدار میں ہے۔ اب یہ کیا کرتا ہے کہ وہ تینوں عمل ہے جو سب سے پہلی قسم والا بندہ کرتا تھا کہ اپنے اللہ سے ڈرتا تھا، یہ نہیں ڈرتا۔ وہ کیا کرتا تھا؟ یصل فیہ الرحم، یصل فیہ الرحم، کہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا تھا، یہ نہیں کرتا۔ وہ والا پہلا بندہ جو تھا، جو عالم بھی تھا مالدار بھی تھا، وہ کیا کرتا تھا؟ تیسرا کام کیا کرتا تھا؟ یعلم للہ فیہ حقا، کہ اپنے مال میں اس نے اللہ کا ایک حق مقرر کیا ہوا تھا، اس نے وہ حق اللہ کی راہ میں دینا ہی دینا ہوتا تھا، اس کو خسارہ ہو، اس کو منافع ہو، اس کے کاروبار کی جو بھی صورتحال ہو، اس نے اللہ کا حق ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن یہ والا جو صاحب ہے چونکہ علم کی نعمت سے محروم ہے، لہذا یہ کیا کرتا ہے؟ یہ تینوں کے تینوں کام چھوڑ دیتا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا حق اس نے اپنے مال کے اندر مقرر نہیں کیا ہوا، بلکہ شراب نوشی پہ، حرام کاموں پہ، فحاشی اور قریانی پہ تلا ہوا ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی پہ ڈٹا ہوا ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے متعلق فرمایا کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، برے درجے والا ہے، بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ، بدترین انسان ہے۔ اور چوتھا آدمی جو اس حدیث کے اندر بیان ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اللہ نے اس کو مال بھی نہیں دیا، علم بھی نہیں دیا۔ تیسرا آدمی وہ تھا جس کو مال تو دیا ہوا ہے لیکن علم موجود نہیں ہے۔ پہلا وہ ہے جس کے پاس دونوں نعمتیں ہیں، دوسرا وہ ہے جس کے پاس اکیلا علم ہے، مال کی نعمت نہیں ہے، تیسرا وہ ہے جس کے پاس علم نہیں ہے لیکن مال موجود ہے۔ چوتھا آدمی کیا ہے کہ جس کے پاس مال بھی موجود نہیں ہے اور مال بھی موجود نہیں ہے، علم بھی نہیں ہے، مال بھی نہیں ہے، دونوں نعمتوں سے خالی ہے، لیکن یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے ذہن کے اندر برے خیالات آتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں کہ میرے پاس اگر مال آیا نا تو جس طرح وہ آدمی ہے نا، وہ جو شراب خوری کرتا ہے، حرام کاموں میں لگا ہوا ہے،
وہ فحاشی اور عریانی کے اڈوں پہ جاتا ہے اور اپنے مال کو ایسے اور ایسے برے کاموں میں خرچ کرتا ہے، بالکل میں نے بھی ویسے ہی عیاشی کرنی ہے، اس کا یہ ارادہ ہے، یہ نیت ہے، اس کے ذہن کے اندر بار بار اس طرح کے خیال آتے ہیں اور اس طرح کے خیالوں کے اوپر یہ ڈٹا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، عزم مصمم کیے ہوئے ہے، اس نے طے کر رکھا ہے کہ جب بھی مجھے مال کی نعمت سے نوازا گیا تو میرا بھی رویہ مال کے استعمال کے معاملے میں بالکل ویسا ہی ہونا ہے جس طرح کہ وہ اس بندے کا ہے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ، جب ان دونوں کا تقابل کیا جائے تو ان دونوں کا جو گناہ ہے وہ برابر ہے، ان دونوں کا گناہ برابر ہے، اس لیے کہ اس نے عزم مصمم اور تہیہ کیا ہوا ہے، اور یہ بھی اخبث المنازل، گندے ترین درجے پر ہے، دنیا کا بدترین، خبیث اور گھٹیا ترین انسان ہے۔ اگرچہ یہ عملاً شریک نہیں ہے لیکن کیونکہ اس نے تہیہ اور عزم کیا ہوا ہے۔ ابھی آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں بھائیوں۔ ایک ہے کہ بندے کے دل کے اندر برائی کا خیال آیا اور خراش کرتے ہوئے ختم ہو گیا، وہ فوراً نکل گیا، بندے نے برائی کا ارادہ کیا، برا خیال آیا لیکن نکل گیا۔ یہ والا جو معاملہ ہے نا، اس کا اللہ نے مواخذہ نہیں کرنا، اس کا اللہ نے مواخذہ نہیں کرنا، لیکن یاد رکھیے کہ بندے کے ذہن کے اندر برائی کا ارادہ ہے اور اس برائی کو عمل میں لانے کا اس نے تہیہ بھی کیا ہوا ہے، اس کے ذہن کے اندر عزم مصمم ہے، پکا ارادہ ہے، پختہ سوچ اس کے دماغ کے اندر اٹکی ہوئی ہے کہ جب بھی مجھے اس کام کا موقع ملے گا تو میں فوراً اس کو اپنے عمل میں لے آؤں۔ بعد میں اگرچہ اس کو اس برائی کا موقع نہیں بھی ملتا نا، تو وہ بندہ اس برائی کے اندر ہے پورے کا پورا ملوث ہی سمجھا جائے گا۔ یہ جو اللہ نے نیت سے درگزر کیا ہے، یہ کون سا معاملہ، کون سی صورتحال ہے جس سے درگزر فرمایا؟ یہ ہے کہ برائی کا خیال آیا، دل پہ خراش کرتے ہوئے بس فوراً آپ کے ذہن سے وہ نکل گیا، ریموو ہو گیا۔ تو میرے محترم بھائیوں، یہ والا معاملہ تو قابل معافی ہے، اس پر مواخذہ نہیں ہوگا، لیکن ایک بندہ ڈٹا ہوا ہے کہ میں نے فلاں برا عمل کرنا ہے، عزم کیے ہوئے ہے اور تلا ہوا ہے لیکن اس کو موقع نہیں مل پاتا، اب وہ اگرچہ اس عمل کو عملی طور پر نہیں بھی کر پائے گا لیکن پھر بھی اس کو اس کا گناہ ملے گا۔ کیسے؟ ابھی یہ میرے پاس ایک حدیث لکھی ہوئی ہے، میں آپ کو حدیث سناتا ہوں۔ یہ صحیح بخاری کے اندر ہے، 7083 نمبر پہ روایت موجود ہے۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں آپ کو سنا رہا۔ سیدنا نفیع بن معلی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی لڑائی کے دوران اپنے اپنے ہتھیار اٹھا کر ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جائے، فالقاتل والمقتول فی النار، اب دو مسلمان بھائی آپس میں بھڑے ہیں، یہ بھی ہتھیار لے کر آیا ہے، وہ بھی ہتھیار لے کر آیا ہے، ان میں سے ایک کا وار دوسرے پر کارگر ثابت ہوا، یہ کامیاب لوٹا، دوسرا مقتول ہو گیا، قتل ہو گیا اس کے ہاتھوں۔ لیکن آپ نے فرمایا اگرچہ وہ ناکام لوٹا ہے، اس کا وار اس کے اوپر کارگر ثابت نہیں ہوا، لیکن آپ نے فرمایا کہ قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہیں، قاتل بھی جہنمی ہے، مقتول بھی جہنمی ہے۔ یہ صحیح بخاری کے حوالے سے حدیث ہے۔ اب صحابہ کرام پریشان ہو گئے، یہ نفیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، میں نے کہا ہے اللہ کے رسول، ھذا القاتل، قاتل کا معاملہ تو سمجھ میں آتا ہے، عقل تسلیم کرتی ہے کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا
خون نہ حق بہا دیا ہے، لیکن فما بال المقتول، اور مقتول کا کیا قصور ہے؟ وہ تو قتل ہو چکا ہے، اس کے ہاتھوں وہ تو مظلوم اب ٹھہر چکا ہے، تو اس کا کیا قصور، اس کی کیا غلطی کہ وہ بھی جہنم میں، قاتل بھی جہنم میں، مقتول بھی جہنم میں؟ تو آپ نے فرمایا انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، کیونکہ وہ بھی تو